اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا ہارو فی کا یا مولا صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج یہ میرا پہلی مجلس ہے جو زمانے کے امام کے حالات پہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سیریز آف مجالس ہوں گی انشاءاللہ، ایوری فرائیڈے 9 اور 9:05 کے بیچ میں ہوں گا انشاءاللہ۔ بٹوین 9 and 9:05 یہ ایوری فرائیڈے یہ مجلسیں ہوں گی۔ 45 منٹس کا لیکچر ہوگا، جسٹ 45 منٹس، اور یہ محرم تک چلے گا انشاءاللہ، آلموسٹ 9 فرائیڈے۔ ایک کمپلیٹ بائیوگرافی آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے اس امام کو بھلایا ہے، اور آج کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی صرف ہم کو زمانے کا امام ہی بچا سکتا، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ بچائے گا یا امام ہی بچائے گا۔ لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ایک اویئرنیس آنا چاہیے۔ وی جسٹ نو اباؤٹ امام۔ ہم سب سے کم جو امام، جس امام کے بارے میں جانتے ہیں نا، وہ زمانے کا امام، سب سے کم۔ ہم جانتے نہیں، کیا جانتے؟ 15 شعبان جانتے، 15 شعبان برتھ ڈے، بس یہ معلوم ہے۔ وہ بھی 15 شعبان مردوں کی عید کے لحاظ سے بھی زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن اس رات میں زیادہ سٹریس یہی کہ ہم قبرستان ضرور جاؤ، قبرستان ضرور جاؤ۔ لیکن جو سب سے زیادہ 15 شعبان کو عریضہ لکھنا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام کی ولادت کب ہوئی، امام اس وقت کہاں ہے، امام کیسے ہماری مدد کرتا، امام کے ساتھ ہم کو کیسے رجوع کرنا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھو کہ ہمارا شمار، ہم اللہ کی بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ میں جب جائیں گے نا، تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ یوم، اللہ قرآن میں بول رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامام، ویری کلیئر آیت، ویری ویری کلیئر آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامام، ہر قوم کو اللہ بول رہا کہ میں اس کے امام کے ساتھ بتاؤں گا۔ ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو اس دن شمار ہوں گے، وہ اس دور کے شیعہ ہوں گے، جو امام کے دور، جو مولا حسن کے زمانے کے ہوں گے وہ مولا حسن کے، جو مولا حسین کے وہ مولا حسین، جو چوتھے امام کے وہ چوتھے امام کے ساتھ۔ اور 260 ہجری 8 ربیع الاول سے لے کے ظہور امام تک، اور ظہور امام کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے شیعہ ہوں گے، جتنے مولا کے چاہیں، ہم دیکھیے، آپ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جائیں یا زمانے کے امام کے ساتھ جائیں، ایک بات ایک ہی ہے، یہ فرزند علی ہے، یہ فرزند زہرا ہے، ہم اس امام کے ساتھ شامل ہیں۔ آج میری جاب چل رہی، میرا آفس چل رہا، میرا بزنس چل رہا، مجھے ہیلتھ ہے، میری عزت ہے، صحت ہے، سب جو کچھ ہے نا، اس امام کے سب ہے۔ اگر میں روٹی توڑ رہا، ایک ایک جملہ میں تیز اس لیے پڑھوں گا کہ 45 منٹس کا میرا لیکچر ہے، میں صرف ایک اویئرنیس کے لیے، یوتھ کے لیے یہ 9 لیکچرز ہے، یہ اس لیے کہ تھوڑا سا، اور پھر میں فرسٹ ڈے ہی بتا دوں، ابتدا میں ہی بتا دوں کہ یہ 9 ڈیز کی ٹاپک نہیں ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کم از کم مجھے 21 یا 22 لیکچرز چاہیے، تو کم از کم ایک چیز سامنے آئے گی۔ لیکن محرم تک تو 9 آئیں گے، اگر اس کے بعد پھر حالات بدلے تو ربیع الاول سے پھر یہ لیکچر شروع ہوں گے، اس لیے کہ ایام اعزاں میں دوسری جگہوں پہ بزی ہوں گا۔ تو بہرحال میں صرف آج کی مجلس سے ایک انٹروڈکشن ہے زمانے کے امام کے تعلق سے۔ نیکسٹ ویک سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں، اگر آج موقع ملا تو میں مولا کی ولادت کا واقعہ بھی پڑھ دوں گا کہ مولا کی ولادت کب ہوئی۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب کافی اویئرنیس تو آ گئی ہے کہ امام کی والدہ کون تھی، امام کی مدر کون تھی۔ 11ویں امام کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے، امام کی پیدائش کہاں ہوئی، امام کی برتھ کہاں ہوئی، اس لیے کہ 13 معصومین پورے جو ہے مکہ یا مدینے میں ہوئے، یعنی مکے میں کچھ معصومین ہوئے، مدینے میں کچھ معصومین ہوئے۔ صرف ایک ہی امام ہمارا ایسا ہے، 12واں امام، کہ جو سامرے میں پیدا ہوا۔ اور آج ہم کچھ ظاہری طور پہ تو ہم امام کے لیے کچھ بھی نہیں کرے، نہ ہم ہر روز صدقہ دیتے، نہ جمعے کو ہم امام کا انتظار کرتے۔ آلموسٹ
آلموسٹ 290 آلموسٹ 1200 سال ہو گئے, 1200 ایئرس ہو گئے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہو کے. لیکن ہم کو افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ حالات کتنے بدلتے جا رہے ہیں, حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم کو بالکل کچھ نہیں معلوم. میں انشاءاللہ ان لیکچرز میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, کہ کیسے امام آنے سے پہلے حالات بدلیں گے, کیسے وہ سائنس پورے ہو رہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں بار بار بول رہا ہوں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور جو ریسرچ جو کچھ بھی میرا ریسرچ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے تعلق سے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آئی ایم ریئلی پراؤڈ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی امام کہ میں پوری دنیا میں میرا ایک مشن ہے, پوری دنیا میں میرا ایک مشن ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں زمانے کے امام کے تعلق سے ضرور پڑھتا ہوں. تو میں آپ کو بول رہا کہ اگر آپ سائنس آف ری اپیرنس آف امام دیکھیں, کئی اس کی کتابیں, حیات القلوب علامہ مجلسی نے بھی لکھا, تاریخ اسلام میں موجود ہے, علامہ طالب جوہری صاحب کی علامات ظہور ہے, 14 ستارے, یعنی کئی کتابیں ہیں. 2000 سے 14 ستارے یہ کتاب ہے, اس میں بھی جو ہے سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے. اس کے بعد سائنس آف ری اپیرنس آف امام حیات القلوب میں بھی موجود ہے, علامہ طالب جوہری کی مشہور کتاب اس میں بھی موجود ہے, 14 ستارے, انہیں کئی کتابیں سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ میں میکسیمم آپ کو سائنس آف ری اپیرنس آف امام, ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, میں آپ کو I'll tell you very honestly کہ یہ جو ٹاپک پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا, یہ کئی آپ کو میں ٹاپکس دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ, جو آئندہ جو فرائیڈیز کے دن آئیں گے وہ امام کی سائنس سے ہوگا. امام کی دعائیں, امام کی ایسی ایسی دعائیں دوستو, ایسی ایسی دعائیں کہ جس دعا سے تم امام سے قریب ہو سکتے. انشاءاللہ کوشش کروں گا جزیرہ خضرہ کا واقعہ بھی پڑھوں آپ کے سامنے, کہ جزیرہ خضرہ وہ آئی لینڈ جہاں پہ آج امام کی ظاہری طور پہ پوری حکومت ہے, ظاہری طور پہ امام کی حکومت تو پوری دنیا پہ, پورے عالمین پر امام کی حکومت ہے, یہ اللہ کی حجت ہے. ابھی رمضان میں آپ نے سورہ انا انزلنا پڑھا, سورہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے آخری بیٹا جو قائم ہے, اس قائم کے لیے دلیل کیا ہے کہ قائم موجود ہے. تو امام نے کہا کہ جب بھی کسی کے سامنے تم بات کرو سورہ انا انزلنا پیش کرو دشمن کے سامنے, کہ سورہ انا انزلنا میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے, ایگزسٹنس کی دلیل ہے, جس میں ہم کہتے ہیں سورہ انا انزلنا میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. امام نے کہا کہ یہ جو ملائکہ کا نزول ہوتا شب قدر میں کس کے اوپر ہوتا, وہ میرے بیٹے کے اوپر ہوتا, حجت خدا کے اوپر ہوتا, ہر دور کی حجت کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا تھا. تو بہرحال میں تو آپ کے ابھی تو ہیڈ لائنس ہی دے رہا, آپ کو بتا رہا کہ آنے والی ٹاپکس کیا ہیں. تو سائنس آف ری اپیرنس ہوں گے, امام کی دعائیں ہوں گی, امام کی وجود ہوگا, امام کی حکومت کے بارے میں بتاؤں گا, اس کے بعد امام کے بچوں کے بارے میں بتاؤں گا. یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے مجھ سے کہ امام کی کیا اولاد ہے. یس امام کی, اور پھر بول رہا میں ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا, یس امام کی اولاد ہے, امام کی بھی شادی ہوئی, امام کے بھی بچے, 4 جنریشن تک امام کے حالات, امام کی اولاد کے حالات تاریخ میں موجود ہے. اس کے بعد تاریخ خاموش ہے. اس کے بعد یہاں سے, اس دنیا سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جزیرہ خضرہ گئے, جزیرہ خضرہ جہاں پہ امام کی ظاہری حکومت ہے وہاں پہ گئے. وہ واقعات بھی میں انشاءاللہ پڑھوں گا, جزیرہ خضرہ والا واقعہ. تو جن کا نام ہے, جو پہلے سر فہرست گیا ان کا نام ہے سید علی ابن فاضل مازندرانی. یہ مازندران ایران میں ایک جگہ ہے, یہ وہاں کے ہے, سید علی ابن فاضل مازندرانی. جزیرہ خضرہ گئے, 3 مہینے رہے اس جزیرے میں جہاں امام کی مکمل حکومت ہے. وہاں کے بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, وہ جرنی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ وہ جب واقعات آئیں گے تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا. اور مخصوص دعائیں ہیں, مخصوص اعمال ہیں زمانے کے امام کے, امام سے ملنے کے بھی اعمال ہیں کہ کون سے اعمال کرنے سے تم امام سے ملاقات کرو گے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اور کن علماء نے, کن مجتہدین نے امام سے ملاقات کی, جیسے شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی ہے, شیخ مفید جیسی پرسنالٹی ہے, یہ علامہ ہلی جیسے ہستی ہے, مہدی بحر العلوم جیسی ہستی ہے, اور آغا انقلاب آغا خمینی جاب اور آغا خوئی کے زمانے کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ جب مجلسیں آگے بڑھیں گی حالات بدلیں گے. آج تو پہلی مجلس سے پہلا ایک انٹروڈکشن ہے, یہ ساری چیزیں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ سائنس آف ری اپیرنس پہ ہوگا, یا زیادہ انٹرسٹ وہ دعاؤں پہ ہوگا. انشاءاللہ گھبرانا نہیں کہ میں آپ کو ہر جمعے کو ایک دو یا 3 دعا دوں گا, ہو سکتا ہے آج بھی ایک دے دوں, کہ امام سے ملنے کا طریقہ, امام سے کیسے ملنا چاہیے, امام سے کون سی
دعا پڑھنے سے امام سے ملاقات ہوتی، کون سے اعمال کرنے سے امام سے ملاقات ہوتی. میں اس وقت ممبر پہ ہوں، آپ یقین کرو کراچی سے ایک لڑکی کا میں نے شاید کوئی میری مجلس سنی ہوئی تھی، اس نے وہ عمل کیا جو 40 ٹیوزڈے نائٹ مسجد جمکران میں خم میں جو مسجد ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یا مسجد سہلا جو کوفے میں ہے، ان مسجد میں جو اعمال وہ اعمال کر رہی ہے. اس نے کہا اور اس میں شرط یہ ہے کہ نماز فجر ناغہ نہیں ہونا، اور دعائے عہد بھی ایک ایسی دعا ہے کہ جو 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی امام سے ملاقات ہوگی. جب میں دعاؤں پہ آؤں گا تو میں دعا عہد کے بارے میں بولوں گا. تو وہ لڑکی کا فون آیا کہ مولانا میں رات بھر روئی کہ میرے سے فجر کی نماز قضا ہوگی. میں نے کہا گھبراؤ مت، تم کام کرتے رہو، تمہارا ڈیٹرمینیشن، تمہارا یقین، تمہارا ڈیڈیکیشن دیکھ کر امام تم سے ملاقات کرے گا. لیکن میں وہی تو کہہ رہا کہ آج بھی ایسا جذبہ ہے لوگوں کے پاس، آج بھی ایسے جذبات ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ امام سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. لیکن افسوس سے کہہ رہا، آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس، 90% لوگوں کو خواہش ہے جو بھی میری اس وقت تقریر سن رہا، آپ انصاف سے بتاؤ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی دعا کی کہ مولا آپ سے میں ملنا چاہتا. کتنی افسوس کی بات ہے. دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ہم ملنا چاہتے، بڑے بڑے اسپورٹس مین سے ملنا چاہتے، بڑے بڑی سیلیبریٹیز سے ملنا چاہتے. میں منع نہیں کر رہا کہ اس سے مت ملو، اس سے مت ملو، جو اسلام کے فریم میں رہ کے مل سکتے اس سے آپ ضرور ملیے. لیکن کبھی کوئی شیعہ عریضے میں لکھتا ہے کہ آپ نے کبھی عریضے میں امام کو لکھا ہے کہ مولا میں آئی وانٹ ٹو میٹ یو، مولا آئی وانٹ ٹو سی یو، ہم اپنے ان گناہگار آنکھوں سے امام کو دیکھنا چاہتے. افسوس یہی ہے دوستو، ہم وی جسٹ سے کہ وی لو امام مہدی، وی جسٹ سے کہ وی نو امام مہدی، بٹ وی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ امام مہدی. میں بڑی اس سے بول رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ کسی کو نہیں معلوم. ایسے لوگ ہیں، ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو امام سے بہت قریب ہے. ہم اتنے قریب نہیں ہیں لیکن جیسے وہ امام سے قریب ہے. میں ایک بات سٹارٹنگ میں بولتا، جو مجھے سن رہا، پلیز لک ایٹ می. اگر آپ امام سے ایک دفعہ ملاقات کر لیں گے، if you see once in your life, you believe me, آپ کی دنیا کی ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. امام کا حسن، امام کی بیوٹی، امام کا کرم، امام کا حسن، امام کی سافٹنس، امام کی بات چیت کرنے کا طریقہ، امام کا کرم، امام کا تحفہ جو گفٹ دیتے امام ملاقات کرنے سے. آپ یقین کرو زمانے کا امام کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی حجت ہے. اور ایسی اللہ کی حجت ہے کہ جس کا ایگزسٹنس، جس کا وجود زمین اور آسمان کو باقی رکھا ہوا ہے. یاد رکھو جس دن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن امام کا وجود ختم ہوگا وہی ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ امام کے ظہور کے حالات بتاؤں گا کہ ظہور سے پہلے کلوزر ٹو ظہور کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد امام کا ظہور کے واقعات پڑھوں گا کہ انشاءاللہ امام جب ظہور کرے گا تو دنیا میں کیا حالات ہوں گے اور شیعہ کیسے امام کے پاس جائیں گے. ظہور کے حالات پڑھنے کے بعد، امام کے ظہور کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، کتنے دن امام زندگی گزارے گا. اس کے بعد ایک امام کی واپسی ہے. رجت جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مولا حسین کے ہم زیارت اربعین میں گواہی دیتے ہیں، ہم وٹنس بنتے ہیں. زیارت اربعین کا ترجمہ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اس میں ہم وٹنس بنتے ہیں کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہیں. اور مولا حسین کا ایک سرمن بھی ہے روز عاشور کے واپس آنے والوں میں میں ہوں. پھر امام کی زندگی میں مولا حسین کی واپسی، کربلا کی نئی جنگ، کربلا کی جنگ میں کون کون جا کے شریک ہوگا، جس کا چھٹے امام کا جملہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، جو ہم زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت میں یہ کہتے ہیں کہ فیا لیتنی کنتو ماکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی مولا آپ کا ساتھ دیتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. وہ جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہوگی، وہ بھی پڑھوں گا کہ کون کون امام کے لشکر میں جائے گا فیالت جنی کن تو ماکم فافوزا ماکم کے ساتھ. اس کے بعد امام کی حکومت میں کس کس سے امام سے جنگ ہوگی. سفیانی کے ساتھ جنگ ہے، دجال کے ساتھ جنگ ہے، یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ ہے. یہ سارے جنگیں بتاؤں گا یہ پورے لیکچرز میں انشاءاللہ. میں آپ کو صرف ایک موٹیویشن کے لیے آپ کو بتا رہا کہ کون سی ٹاپک ان دنوں میں کور ہوگی. اور میں صرف 45 منٹس کا لیکچر ہوگا لیکن ایک کمپلیٹ ایک انفارمیشن، کمپلیٹ ایک میسیج کہ ایک شیعہ کو بننا چاہیے. اس لیے کہ دوستو یاد رکھو، اگر اسی حالت میں بغیر امام کی معرفت کو حاصل کرے، پھر غور سے سنو،
بغیر امام کو جانے اگر آپ امام if you don't know about امام تو تمہاری موت کون سے ہونے والی ہے پتہ ہے؟ ابو جہل کی موت ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ امام کے جو رسول کے جملے، وہ رسول کا جس کو ابو جہل نے صادق کہا. اللہ کا رسول کیا کہتا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا. کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، ہم ڈرتے ہیں اس سے، ہم کو تھوڑا بھی ڈر ہے کہ اگر میرے مولا کی معرفت حاصل نہیں کی تو معرفت کیا نہیں، یو شوڈ نو اباؤٹ یور امام. یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. وی شوڈ نو اباؤٹ امام. واٹ وی نو اباؤٹ امام؟ نتھنگ، زیرو. جو ریئل معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر دعا کیا ہماری ہم امام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آج جمعے کا دن چلا گیا، کیا آپ نے امام کو یاد کیا جب آپ نے غسل لیا امام کی سلامتی کے لیے؟ کیا آپ نے آج امام کی سلامتی کے لیے دعا کی کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ؟ کیا ہم اپنی نمازوں میں، ہم اپنی دعاؤں میں، ہم اپنے مجلسوں کے بعد کیا ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تو مولا میں اپنی آخری حجت فرزند زہرا کو سلامت رکھ؟ افسوس، ہم اپنے لیے دعا کرتے کہ اللہ مجھے صحت دے. ہم یہ دعا کرتے میرے ماں باپ کو صحت دے. بالکل کرو دعا، مومنین کے لیے دعا کرتے بالکل کرو، لیکن پہلی دعا کیا ہونی چاہیے؟ فرزند زہرا کی سلامتی، امام کی سلامتی. لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، یہ رواج ہی نہیں ہے. اور آرام سے زندگی گزاری. مولا لٹرلی گریا کر رہے دعائے ندبہ جو موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان غیبت کبریٰ. کتنے اوکلٹیشنز ہوئے؟ 2 اوکلٹیشن ہے. ایک اسمالر اوکلٹیشن ہے، ایک ہائر اوکلٹیشن. اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ کب شروع ہوا؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو بریف آج انٹروڈکشن میں امام کی ولادت کا واقعہ پڑھوں گا. صرف میرے پاس 30 منٹ رہ گئے، وقت 15 منٹ اسی میں نکل. 2 اوکلٹیشن. امام کی ولادت کہاں ہوئی؟ سارے معصومین کی ولادت، اب ہسٹری بتا، میں پورے ہسٹری ہے یہ، ویری انٹرسٹنگ. پہلی اللہ کا رسول مکے میں، میرا مولا مکے میں، میری شہزادی مکے میں. باقی سارے معصومین مدینے میں. مولا حسن سے لے کے 10ویں 11ویں امام تک. مدینہ مکے کے بیچ میں بھی ایک حصے میں ہے، 6 ماہ میں شروع. بہرحال مکے میں ہے یا مدینہ منورہ، بس صرف زمانے کا امام سامنے میں. 14 معصومین میں 13 معصومین مکہ مدینے میں ہے اور زمانے کا امام سامنے میں. زمانے کا امام سامنے میں کیوں ہے؟ اب امام کی ولادت کا واقعہ اور امام کی مادر گرامی کا واقعہ. آج امام کی برتھ جب 250 ہجری آئی، 250 سال مدینے میں کے بعد متوکل کا ظالم کا زمانہ جب آیا تو اس نے، یا محتشم کا زمانے میں، یہ دونوں ظالمین نے، دونوں میں سے کوئی ایک ظالم نے 10ویں امام کو، 10th امام امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا اور مدینے سے سامرہ بلا لیا. اس وقت بنی عباس ڈائنسٹی کا یہ گولڈن ایرا پیریڈ تھا، ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا اور اس کا کیپٹل سامرہ بن گیا تھا. بغداد نہیں تھا، بغداد پہلے تھا، بعد میں سامرہ بن گیا تھا. ایک روایت سے سامرہ آرمی کا بیس بن گیا تھا. دوبارہ تو 10ویں امام کو اس نے قید کیا. تو جب 10ویں امام مدینہ منورہ سے چل رہے تھے 250 سے 251 ہجری میں، 250 یا 251 ہجری میں، تو وہ اپنے ساتھ 11ویں امام کو بھی ساتھ لے لیا. ساری بیویاں ساتھ ہو گئی، ایون بی بی حکیمہ خاتون ساتھ ہو گئی جو 10ویں امام کی بہن تھی، سگی بہن، 9ویں امام کی بیٹی تھی، بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی. انشاءاللہ ولادت کے واقعات میں آئیں گے. اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. آج اگر آپ سامرہ جائیں تو جو مولا کی زری ہے، کبھی آپ میرے ساتھ چلیں زیارت کریں انشاءاللہ. مولا کی جو زری ہے سامرے میں، اس میں 4 گریوز ہیں. فرسٹ گریو 10ویں امام کی ہے، امام علی نقی علیہ السلام. ان کے بازو امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ان کے ہمارے 11ویں امام. 11ویں امام کے بالکل بازو ہماری ماں بی بی نرجس خاتون ہے، زمانے کی امام کی والدہ، 11ویں امام کی زوجہ. یہ 3 گریو سامنے. اس کے اوپر جو گریو ہے 11ویں امام اور 10ویں امام کے اوپر، وہ بی بی حکیمہ خاتون کی، ویری ویری پائس لیڈی. آپ سوچو، ایک امام کی بیٹی ہے، 9ویں امام کی ڈاٹر ہے.
11वें 10वें इमाम की 10th इमाम की रियल ओन सिस्टर है, 11वें इमाम की फूई है और ज़माने के इमाम की दादी। 4 इमामों से रिश्ता इस बीबी का, इमाम ज़ादी, और अल्लाह उनके सदक़े में हमारी ये मजलिसें कबूल करे, सेहत के साथ रखे। ये 4 चीज़ें। बीबी हकीमा खातून भी साथ चली गई और पूरा फैमिली ऑफ 10वें इमाम मदीने मुनव्वरा से माइग्रेट किया। माइग्रेट बोलूं, जालिम मुतवक्किल ने कैद करके बुलाया तो इमाम ने पूरी फैमिली को लेके इमाम सामरा आ गए। आज जो सामरे में मौला का रोज़ा है, सब ने ज़ियारत की, अल्लाह बार बार ज़ियारत नसीब करे, और जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनको जल्द से जल्द ज़ियारत करे। आज जो सामरे में मौला का रोज़ा है, वो 10वें इमाम का घर था, वही घर था, और आपको अपने घर ही में दफन किया गया। 10वें इमाम को, 11वें इमाम को, बीबी नरगिस खातून को, बीबी हकीमा खातून, ये आपका घर था उस ज़माने में। और जो बाजू सरदाब है वो बेसमेंट है ज़माने के इमाम का, जो टोम है खूबसूरत, वो जो है वो इमाम के घर का बेसमेंट था। पुराने ज़माने में एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था और अरब की गर्मी अपने कमाल पे होती थी, तो गर्मियों में समर में नीचे आ जाते, तो हर घर में नीचे बेसमेंट होता था। वही बेसमेंट है कि जहाँ आखिरी मरतबा 329 हिजरा के करीब ज़माने के इमाम को देखा गया था, ज़ियारत हुई। तो वो वाक़या भी आएगा। जो सरदाब मुक़द्दस, बड़ी बरकत वाला सरदाब, इतनी बरकत वाला, आप यकीन करो। वहाँ पे एक अरीज़ा है, मैं इंशाल्लाह वो अरीज़ा भी आपको बताऊँगा, और अरीज़ा भी कोशिश करूँगा देने की, कि वो ऐसा अरीज़ा है दोस्तों, 5 घंटे 6 घंटे मुझे 7 घंटे में मेरे मौला ने जवाब दिया। मैंने दुनिया में जहाँ बांटा वो अरीज़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो किताब है गौहर यगाना, मशहूर किताब गौहर यगाना, उसके पेज नंबर 400 से 401 पे ये अरीज़ा है। तो ये अरीज़ा ज़रूर लिखना, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा मजलिसों के बाद। अगर आपको किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं व्हाट्सअप पे इंशाल्लाह आपको वो अरीज़ा भेज दूंगा। तो वो सरदाब मुक़द्दस में मैंने बड़े बड़े उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मर्जे आलम ने वहाँ अरीज़ा लिखा और घंटों में वहाँ पे जवाब आया। बड़ी बरकत वाला वो है। और अफसोस ये है कि वहाँ पे भी जाते, ज़ियारत करते, वापस आते, तो वहाँ पे जाके जब भी हम अपने ग्रुप के साथ जाते हुए अपने ग्रुप को बोलता हूँ कि यहाँ पे आप लोग अरीज़ा लिखना। और मस्जिद जमकरान जब जाना तो वहाँ पे भी मौला को, नॉर्मल डेज में भी अगर तुम गए तो वहाँ पे भी अरीज़ा लिखना। और कोशिश हमेशा ये करना कि अपनी रिलेशनशिप को अपने इमाम से बिल्ड करना। रिलेशनशिप को शिया की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी बताई गई, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बताई गई कि यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद इमाम। आप इंसाफ से बोलो कि इमाम से रिलेशनशिप बिल्ड क्यों करना, इसलिए कि ये हमारा जिंदा इमाम है। अगर आज मुझे रोटी मिल रही ना तो इसी इमाम के सदक़े में, फर्जंद ज़हरा के सदक़े में, मेरी जॉब चल रही, मेरा बिजनेस चल रहा, मेरा ईमान है, मैं दुश्मनों के शर से महफूज हूँ। आप एक चीज़ याद रखो, मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको, आज जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, शिया जो जिंदा है ना, वो सिर्फ इस इमाम की वजूद की वजह से, इनकी नज़र करम की वजह से, फर्जंद ज़हरा की जो करम की नज़र हमारे ऊपर है ना, उसकी वजह से। वरना शियत का ऐसे दुनिया रेस कर दे, आज हमको रेस कर दे। अगर आज हम प्रोटेक्टेड हैं, अगर आज हम बचे हुए हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इमाम। अगर इमाम हमको नहीं बचाए ना, इसलिए कि इमाम का खुद जुमला है कि हम अपने शियों से गाफिल नहीं हैं, हम शिया हमसे गाफिल है, लेकिन हम शियों से गाफिल नहीं। आपको कई वाक़यात इंशाल्लाह इन मजालिस में सुनाऊंगा कि कैसे इमाम से लोगों ने मुलाकातें की और किस तरह से मुलाकात हुई और इमाम ने उनके ऊपर कैसे करम किया। तो तो ये सारी चीज़ें अब पलट के जा रहा जहाँ पे मैंने छोड़ा था। 10वें इमाम मूव हुए सामेरे से, मदीने मुनव्वरा से सामेरा पहुँचे। सामेरा बेस बन गया ये मासूमीन का, और बनी अब्बास का वो जालिमों का पीरियड, जुल्म का पीरियड। वो जालिमीन, अल्लाह उन पे अजाब नाज़िल करे, वो जालिमीन एक एक इमाम को शहीद कर रहे थे। उनके सामने रसूलुल्लाह की वो हदीस थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे बाद मेरे 12 सक्सेसर्स होंगे और 12 के 12 कुरैश में से होंगे, और नाम भी बता दिया था, जिसका पहला अली होगा, आखिरी मोहम्मद होगा। ज़माने के इमाम का नाम मोहम्मद है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो मेरे नाम पे होगा, कुनियत भी मेरी होगी, यानी अबुल कासिम उसकी कुनियत होगी, और मेरे नाम पे उसका नाम रखा जाएगा। तो बहरहाल तो ये जो है 10वें इमाम मूव होके सामेरा चले गए, सामेरे में उनको कैद में रखा, 11वें इमाम भी वहीं पे थे। अब रसूल की ये हदीस थी कि मेरा जो 12वां होगा उसकी जो माँ होगी वो रॉयल फैमिली से हो, शाही खानदान से। तो बनी अब्बास के हुक्मरान ये समझ रहे थे कि शाही खानदान उनका है,
ان کا ہے. تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہو، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر 12واں آئے گا تو وہ ظلم و جور کو ختم کرے گا. رسول کی حدیث ہے وہ عدل کو نافذ، جسٹس کو نافذ کرے گا، ظلم کو ختم کرے گا، اور وہ آخری حجت ہوگا، وہ زمین پہ حکومت کرے گا. تو اس طرح سے سرکار نے ساری وہ نشانیاں، وہ پریڈکشنز دے کے آپ چلے گئے تھے. تو یہاں پہ بنی عباس کی حکم، ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، بنی عباس کی حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ 11ویں امام کی شہادت ہی ہو جائے جلد سے جلد. اسی لیے آپ کو معلوم ہے 28 ایئرس میں، جس 28 سال میں میرے 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے. 254 ہجری میں ہمارے 10ویں امام کی ہوتی ہے. صرف 6 سال آپ ظاہری طور پہ امام رہے، اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوتی ہے 11ویں امام کی. تو اس وقت تک، اور امام کی یہ جو غیبت ہے اتنی غیب سے رکھا گیا تھا، چھپا کے رکھا تھا. تو بہرحال اب وہاں پہ 11ویں امام آئے. اب میں شادی کا واقعہ پڑھتا کہ امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کون تھی. ہم کو بی بی نرجس خاتون کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، اور میں ایک افسوس سے بول رہا کہ اپنی بیٹیوں کا نام نرجس رکھو. اپنی بیٹیوں کا، جب بھی کوئی بیٹی ہو اس کا نام نرجس رکھو، نرجس زہرا. اگر کوئی نرجس زہرا رکھے تو اس بچی کی زندگی میں روشنی آتی. بی بی زہرا کی یہ آخری بہو ہے، ظاہری طور پہ یہ آخری بہو ہے بی بی زہرا کی، ہماری ماں بی بی نرجس خاتون. اور جتنا تم بی بی نرجس خاتون کے قریب ہوگے اپنی ماں کے، اور ان کو بولو گے اپنے سارے اعمال، جب بھی کوئی زیارت پڑھو ہمیشہ بی بی نرجس خاتون کو ضرور ہدیہ کرو. اور اس کے بعد بی بی کو بولو کہ بی بی آپ اپنے فرزند کو بول کے، آپ ہمارے زمانے کے امام کو بول کے، آپ جو ہے ہماری یہ دعا کو قبول کرا لو. تو اس سے اتنی جلدی دعا قبول ہوتی. اور اگر روزانہ کوئی بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں کم از کم 18 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بی بی کی بارگاہ میں 18 مرتبہ صلوات کا ہدیہ کرو، اور دعا کرو بی بی آپ کو یہ صلوات کا میں ہدیہ کر رہی، آپ اپنے فرزند کو بول کے، اپنے شوہر کو بول کے میرا یہ کام کرا دو. آپ دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے، ڈے ٹو ڈے لائف میں زندگی کیسے بدلتی. اگر پیس چاہتے، پیس، پھر بول رہا پیس چاہتے نا، سکون چاہتے، آپ کے پاس $1 ملین پڑے ہوئے، اور اگر سکون ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے. اس پیس کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھو، تسبیحات اربع پڑھو، اس سے بھی سکون ملتا. اس لیے کہ دعائے خمیل میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تو تسبیحات اربع سے بھی سکون ملتا. اس کے علاوہ جو آپ کو سکون ملتا صلوات پڑھنے سے، ایک ایک معصوم کو اگر کوئی ہدیہ کرے صلوات، اور روزانہ اگر 18 مرتبہ 18 ٹائم بی بی نرجس خاتون کو کوئی صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہہ کر اگر آپ نے ہدیہ کیا، آپ میری بات پہ یقین کرو. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، لیکن تم کرو بی بی کو، اور اس کے بعد بولے بی بی آپ اپنے بیٹے کو بولیے. ماں بیٹے کو بولے گی تو ماں وہ بھی ایسا بیٹا، زمانے کا امام، ایسا بیٹا، تو کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کوئی حاجت مانگو، کچھ مانگو بی بی نرجس سے. کمال بی بی نرجس کا ایک عجیب کرم ہے، ایک عجیب لطف ہے بی بی کا. اگر اپنی ماں ہماری ماں بی بی نرجس خاتون سے ہم قریب ہو جائیں تو امام سے اور قریب ہوں گے آپ. اس لیے کہ کوئی اگر ماں کو ہدیہ کرے گا، آج بھی دنیا میں اگر آ کے کوئی مجھے بولے، دنیا میں مجھے کوئی آ کے بولے کہ بابا بیٹا سنو، میں نے تمہاری ماں کے لیے 18 صلوات پڑھے، تو اب مجھے کتنی خوشی ہوگی. میں آپ سے پوچھ رہا، اگر کوئی بیٹے سے آ کے کوئی یہ پوچھے، کہے مجھ سے کہے، کوئی آ کے یہ کہے کہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے آپ کی والدہ کے لیے میں نے 18 مرتبہ صلوات پڑھی، اور میں نے کہا کہ یہ صلوات کا ہدیہ میں آپ کو دے رہا، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی. آپ سوچو، زمانے کا امام زندہ امام ہے. اگر کوئی چاہنے والا، کوئی مولا کی کنیز، کوئی مولا کا غلام یہ کہے مولا کو 18 صلوات پڑھ کے کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو یہ ہدیہ کیا، تو ہم کو جب اتنی خوشی ہوگی، زمانے کے امام کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ جو میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا، یہ میری ماں کے لیے اس نے کیا. اب اس کے بعد اگر آپ نے دعا مانگی تو دعا کیسے قبول ہوگی. اب مثال کے طور پہ کوئی آگے مجھے بولے کہ میں 18 مرتبہ صلوات پڑھا، کین یو ہیلپ می فار دس، کیا آپ میری مدد کر سکتے؟ اگر میرے اختیار میں نہیں بھی ہے تو میں کوشش کروں گا. کوئی ایسی چیز ہے جو امام کے اختیار میں نہیں ہے. زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو آخری حجت ہے اللہ کی. کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زمانے
زمانے کے امام کے اختیار میں نہیں ہے، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، لیکن بہترین طریقہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا یہ میں آج یہ عمل دے کے جا رہا کہ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے، بی بی نرجس خاتون کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں بولو کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو ہدیہ کیا ہے، مولا اپنی ماں کے نام پہ میرا یہ کام کر دو، مولا میری یہ پریشانی دور کر دو، مولا میرے کاروبار میں برکت دے دو، مولا میرے رزق میں برکت دے دو، مولا میرے ماں باپ کی مغفرت کرا دو، مولا اس بیماری سے بچا لو۔ آپ بیماروں کی شفا کے لیے بہترین واسطہ روزانہ 18 صلوات پڑھ کے بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے زمانے کے امام کو بولو مولا یہ کورونا وائرس سے ہم کو بچا لو، مولا سارے شیعت کو بچا لو، سارے انسانوں کو بچا لو۔ عجب نہیں دوستو، جس تیزی کے ساتھ یہ وائرس آیا اسی تیزی کے ساتھ چلا جائے۔ آپ عجب نہیں، آپ یہ دعا کر کے یہ بھی دعا کرنا کہ مولا ایام عذاب، اب ہر مومن کو بول رہا جو بھی میری تقریر سن رہا کہ کیا بول رہا کہ ایام عذاب بالکل قریب ہے۔ آپ زمانے کے امام اصل وارث غم حسین ہیں، وارث غم حسین ہم نہیں، وارث غم حسین میرا مولا ہے۔ دعا ندوہ میں آپ کہتے ہیں، مولا خود کہتے ہیں آئین الحسن و آئین الحسین، آئین ابناء الحسین صالح بعد صالح، تو یہ امام کے جملے ہیں۔ اس کے بعد دعائے کمیل میں مولا یہ بھی کہتے ہیں آئین طالب و بدم المقتول بکربلا، یہ عابد بلرانی نہیں بول رہا، یہ زمانے کا امام دعائے ندوہ میں بول رہا کہ آئین طالب و بدم المقتول بکربلا۔ دوستو یہ آپ سوچو کیسے کیسے جملے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے کوئی دعا مانگو، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ امام سے مانگو، دعا مانگنے میں تکلف مت کرو، دعا مانگنے میں تکلف مت کرو، دعا مانگتے جاؤ اور بی بی نرجس کے ذریعے سے زمانے کے امام کو مانگو۔ اب آپ آج سے میں نے بتایا نا، آج سے کل تک کرو، دین لیٹ می نو، مجھے واٹس اپ کرنا جو ابھی آپ کی دعا قبول ہوئی کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پہنچی، اب بی بی نرجس خاتون کے بارے میں بتاتا کہ بی بی نرجس خاتون کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ آپ کا پہلا جو نام تھا وہ ملیحہ تھا اور سوسن تھا۔ بعض روایتوں میں سوسن ہے، بعض میں ملیحہ ہے۔ میں یہ دونوں نام نہیں لے رہا، نہ سوسن لے رہا نہ ملیحہ لے رہا، اس لیے نہیں لے رہا کہ میری ماں کا نام نرجس ہے، میں صرف نرجس سے خاتون ہی بولتا، لاکھوں سلام میری ماں کو۔ تو بہرحال بی بی نرجس خاتون جو ہے، سیزرز جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیزرز ایک بہت بڑا کنگ تھا، سیزرز روم کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقت تھی، دو بڑے بگ پاورز تھے۔ میں بات کر رہا 250 ہجری کی، 250 ہجری میں دو بگ پاورز تھے، ایک اسلامک پاور تھا، ایک کرسچینٹی کا پاور تھا۔ اسلامک پاور پورے مڈل ایسٹ میں تھا، نیچے سندھ تک آ گیا تھا، ایران تک اسلامک پاور تھا، اور یورپ کے سائڈ پہ اور کچھ افریقہ کے کچھ کنٹریز میں یہ روم کی بادشاہت تھی، سیزرز کی بات، اور دونوں بہت بگ پاورز تھے۔ اسلامک پاور بھی بنی عباس کے پاس تھا، روم کا پاور سیزرز کے پاس تھا۔ تو سیزرز کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے، سیزرز کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے بی بی نرجس خاتون۔ بی بی نرجس خاتون کا واقعہ یہ ہے، پہلے آپ ایک صلوات پڑھ لیں تو میں سٹارٹ کروں۔ اللہ صلی اللہ۔ بی بی نرجس خاتون سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر تھی، اور سیزر بہت چاہتا تھا بی بی نرجس کو، اپنی پوتی کو ہر دادا چاہتا ہے، بہت چاہتا تھا۔ تو اس نے بی بی نرجس کی شادی کرسچینٹی میں فکس کی، نیچرلی وہ کرسچن تھا۔ اچھا اس وقت کی جو کرسچینٹی تھی، اس وقت کرسچینٹی آج کی نہیں تھی، آج جیسا ویسا نہیں، اس زمانے کی جو کرسچینٹی تھی بعض ایریاز میں صحیح تھی۔ عیسائیت نبی عیسیٰ کو نبی مانتے تھے، سن آف گاڈ نہیں بولتے تھے۔ تو جناب نرجس خاتون کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بی بی شمون جو آپ کے جناب عیسیٰ کے حواری میں سے تھے، سکسیسرز تھے، ان کی نسل سے تھی، اور ان کے بعد جو عیسائیت تھی وہ صحیح اس زمانے کی صحیح عیسائیت تھی۔ بہرحال اس پہ میں بحث نہیں کرتا۔ سیزرز نے بی بی نرجس خاتون کی شادی فکس کی کہ میری پوتی کی گرینڈ ڈاٹر ہے، اس کی میں شادی کروں، اور آپ کو معلوم کنگ کی گرینڈ ڈاٹر ہے۔ ایک ہنگامہ مچ گیا، ہر طرف جو ہے دعوتیں دی گئی اور چاروں طرف سے انویٹیشن، اور بہت گرینڈ طریقے سے ان کی شادی کا ارینجمنٹ۔ شادی کا ارینجمنٹ کیا ہوا، اس کے پیلس کے باہر بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اس نے وہاں پہ پینڈال ڈلوایا، اس زمانے کا جو سسٹم تھا، اور اوپن اس میں شادی ہوئی۔ کوئی اس وقت بینکٹ ہالس نہیں تھے،
اس میں شادی کا ارینجمنٹ، ہزاروں لوگ آئے شادی میں. جب وہ مین ٹائم آیا ان کے حساب سے نکاح کا، دولہا آ گیا، دولہا بھی پینڈال میں بیٹھ گیا. اب بس ان کا پادری، ان کا پریسٹ، ان کا فادر، اب وہ جو بھی کرسچینٹی میں جو سسٹم ہے شادی کا، سیگا پڑھنے کا جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں، وہ اب سٹارٹ کرنے والا تھا. یعنی نکاح ان کے حساب سے نکاح سٹارٹ ہونے والا. پوری گیدرنگ موجود ہے، بس اب نکاح ہوگا، شادی کمپلیٹ ہوگی، دولہا بھی بیٹھا. اتنی تیز آندھی چلی، ایسی ہوا چلی کہ سارے پینڈالز اڑ گئے، ہلچل مچ گئی. اور جس پینڈال میں دولہا بیٹھا تھا وہ گرا اور وہ دولہا وہیں ہلاک ہو گیا. اب دولہا ہی ہلاک ہو گیا، اب شادی کیسے؟ بی بی نرجس خاتون اس پارٹی میں سے اپنے محل میں آ گئی. دلہن کیا کرے، بیوی کیا کرے؟ دن گزرے، وقت گزرا، پھر سیزر سے ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ارینج کیا، پھر اسی انداز میں، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت نکل جائے گا. پھر اس نے وہ اسی انداز سے کیا، وہی انداز سے شادی کا ارینجمنٹ ہو. دولہا آیا، بیوی تیار ہوئی دلہن بن کر. بس اب شروع ہونے والا ہے. ایک آندھی چلی، زبردست ہوا چلی اور ہلچل مچ گئی. وہی سیم سسٹم. اور بس دولہا جس پنڈال میں یہ لڑکا بھی بیٹھا تھا وہ گرا اور وہ بھی ہلاک ہوا. اب آپ سوچو، ایک لڑکی کے شادی میں 2 لڑکے ہلاک ہو جائیں تو لڑکی کا کیا حال ہو جائے؟ آج کا زمانہ ہوتا کیسی کیسی باتیں کرتے یہ عورتیں. یہ بھی حرام ہے، میسیجز دیتے ہوئے پڑھوں میں، یہ بھی حرام ہے. لڑکی کی کیا حال؟ اگر کہیں بیٹی پیدا ہو رہی تو ماں کو بلیم کر. یہ سب بکواس ہے. شادی ہو کے آئی، ریس رک گیا بیوی کو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. بر تو یہ عورت خود اپنے رزق کو لے کے آتی ہے اور رزق کو کھولتی ہے. تو بہرحال دونوں شادی ختم ہوئی. بی بی نرجس خاتون واز ویری اپسیٹ. میں اپنی لینگویج میں بولا، شی واز ویری اپسیٹ. نیچرل چیز ہے، اپسیٹ تو ہونا ہی ہے. وہ آئیں اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی، لیٹ کے سو گئی. جیسے ہی سوئی خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ آئے ایک، اور ان کے ساتھ ان کے 12 حواری، 12 سکسیسرز آئے. اب نبی عیسیٰ اگر کوئی کرسچن گرل کے خواب میں آئے تو ان کی تو عید ہوگی. نبی عیسیٰ آئے، جناب نرجس خاتون کو سین لگایا، سلام کیا، بیٹھ گئے. بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے نبی عیسیٰ. اب ان کے سکسیسر شمون کی بیٹی بات ہی کر رہے تھے کہ یہ روایت جناب نرجس خاتون کی کہ بی بی نرجس کہتی کہ جس روم میں اپنی لینگویج میں بولا، جس روم میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے اس روم میں ایک ایسی پرسنالٹی انٹر ہوئی کہ جس کا نور اتنا تھا، اتنا نور تھا کہ نبی عیسیٰ کا نور چھپ گیا اور پورا وہ روم برائٹ ہو گیا، روشن ہو گیا. اور ان کے ساتھ ان کے 11 سکسیسرز ساتھ آئے، ایک سے ایک نورانی، ایک سے ایک حسین اور خوبصورت. یہ لوگ آئے، جیسی وہ انٹر ہوئے نبی عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کھڑے کے ان کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا، گلے لگایا، سلام کیا، بوسہ لیا، اپنے پہلو میں بٹھایا. جناب نرجس خاتون نے جناب عیسیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ اسلام کے آخری نبی ہمارے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ان کے سکسیسرز ہیں. آپ بی بی نرجس خاتون بھی جھکی، سلام دعا ہوئی. نبی عیسیٰ نے پوچھا ہمارے رسول سے کہ یہ بولیے کہ کدھر تشریف لایا، جیسا پوچھا جاتا ہے کہ آپ میرے پاس آئے کوئی خاص کام. تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ عیسیٰ میں اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر آیا، رشتہ لے کر آیا. تو یہ خواب ہو رہا، خواب میں ہو رہا. تو نبی عیسیٰ نے پوچھا کس کے لیے؟ تو بی بی نرجس خاتون کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس لڑکی سے اپنے 11ویں وارث کا شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جناب عیسیٰ پلٹے شمون کی طرف اور کہا کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ تم خاندان اہل بیت سے تمہاری فیملی مل جائے گی. تو جناب شمون نے کہا میں راضی ہوں. بس بیٹھے. جناب عیسیٰ کی، جناب نرجس خاتون کی طرف سے نبی عیسیٰ نے نکاح پڑھا اور 12 حواری گواہ رہے. 11ویں امام کی طرف سے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا اور 10 امام گواہ بنے. شادی خواب میں ہو.
اب بی بی نرجس خاتون کو کچھ معلوم ہی نہیں. نبی عیسیٰ تو معلوم ہے, اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم, خاموش بیٹھی. اب کیا کریں, خواب میں دیکھا. دوسرے دن بی بی نرجس کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا, اسی طرح میں سو رہی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب مریم آئی, مریم بنت عمران. اب آپ سوچو عیسائی لڑکی کے لیے اگر مریم جیسی بیوی خواب میں آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. بی بی نرجس کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی, جناب مریم کا استقبال کیا, اپنے پہلو میں بٹھایا, جناب مریم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. کہتی ہیں اس کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ایسی خاتون انٹر ہوئی کہ جس سے سارا حجرہ روشن ہو گیا, ان کے ساتھ کئی حوریں ساتھ تھیں. وہ بیوی, وہ شہزادی جیسی انٹر ہوئی, جناب مریم اپنے مقام سے کھڑی ہو گئیں اور اپنے پہلو میں اپنے بازو بٹھایا. تو اس کے بعد جناب مریم نے پوچھا, کس سے پوچھا, وہ آنے والی بیوی سے. یہ جناب نرجس نے پوچھا جناب مریم سے کہ یہ کون ہے, تو کہا یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی کل تم نے زیارت کی, ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما. کہا یہ بی بی فاطمہ ہے, رسول کی ایک لوتی بیٹی. اب یہ سمجھ گئیں کہ یہ میری مدر اللہ ہے, ساس ہے. اٹھی بی بی زہرا نے ان کو گلے لگا لیا. نکاح تو ہو گیا ہے, ظاہری طور پہ نکاح ہوا ہے, گلے لگا. گلے لگانے کے بعد بی بی نرجس نے شہزادی کونین سے کہا کہ اے میری ماں, اے میری بیوی, جس بیٹے کے ساتھ میرا نکاح ہوا وہ تو آئی نہیں خواب میں. میں اپنی لینگویج میں بول رہا, مفہوم بتا رہا. تو بی بی نرجس نے کہا, شہزادی کونین نے کہا کہ تم کلمہ وہ پڑھو جو اسلام کا کلمہ ہے. پھر وہ اسلام کا کلمہ پڑھی, جناب مریم نے پڑھوایا. کلمہ پڑھانے کے بعد شہزادی کونین نے بی بی نرجس سے کہا کہ اب میرا بیٹا کل تمہارے خواب میں آئے گا. اب دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, بی بی نرجس خاتون انتظار میں تھی, جا کے بستر پہ لیٹ گئی. خواب میں یہ سب خواب میں ہو رہا, 2 خواب یہ ہوئے, تیسرے خواب میں 11ویں امام تشریف لائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مولا تشریف لائے, گفتگو ہوئی. دوران گفتگو بی بی نرجس خاتون نے کہا پھر اب کیا ہونے والا ہے. تو 11ویں امام نے کہا کہ تیرا دادا گرینڈ فادر سیزس مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر لے کر کل پرسوں جو بھی ڈیٹ بتائے اس دن نکلنے والا ہے روم سے, مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو تم ایک کام یہ کرنا کہ تم کنیزوں کا لباس پہننا. اس زمانے میں کنیزوں کا لباس الگ ہوتا تھا, یعنی کنیزیں جو بیچی جاتی تھی ان کا ڈریس الگ ہوتا تھا. کہا کہ تم, 11ویں امام نے کہا کہ تم کنیزوں کا لباس پہننا اور پہن کر تو اب تمہارے لشکر کے پیچھے چلے جانا, مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. تو وہ لوگ تم کو لے کے قید بند کر لیں گے اور قیدی بنا کے تم کو کنیز بنا کر بیچ دیں گے. ایک کنیزوں کو خریدنے والے کو وہ لوگ بیچ دیں گے. جب وہ لوگ بیچ دیں گے تو وہ تم کو لے کر روم سے بصرہ آئے گا. تم بصرے تک پہنچ جانا, بصرے سے اپنے پاس بلانا, یہ ہماری ذمہ داری. خواب میں دیکھا ایسی اطاعت گزار بیوی, شہزادی, سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر, پیلس میں رہنے والی. جب جیسا مولا نے کہا تھا کہ اس کا دادا لے کے نکلا, جب لے کے نکلا لشکر کو, آرمی کو, تو پیچھے بی بی نرجس خاتون کنیزوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں گرفتار کروا لیا. جیسا امام نے کہا تھا بالکل ویسی ہو. پھر ان لوگوں نے بیچ دیا بی بی کو اس کے حوالے کہ جس سے جو کنیزوں غلاموں کو خریدتا تھا, اس نے بی بی کو لیا اور لے کے سیدھا بصرے کی طرف چلا. اب بات کو میں یہاں روکتا, اب پلٹ کے جا رہا ہوں میں سامرہ. پھر ادھر سامرے میں 10ویں امام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, جابر ابن عبداللہ انصاری کتنی بڑی پرسنالٹی, حدیث قصہ کا راوی, پہلا زائر مولا حسین جس نے 5 اماموں کی زیارت کی, 6 معصوم کی جو زیارت کرے, جس میں 5 امام, 5ویں امام تک جو زندہ رہے. لاکھوں سلام جابر کو, جس کا لاشا 1200 سال کے بعد 12 یا 1300 ایئرس کے بعد بغداد سے نکالا گیا تھا ابھی 1930s میں, تو بالکل انٹیکٹ جس کی باڈی تھی. ایک عظیم پرسنالٹی جابر ابن عبداللہ انصاری, پہلا زائر کربلا. ان کی نسل سے, ان کے جنریشن سے عبداللہ ابن ابو بکر, نام پہ نہ جائیں, اب نام پہ نہ جائیں,
عبداللہ کو 10ویں امام نے سامرے میں بلایا، بلا کے کہا کہ اے عبداللہ تیرا پورا خاندان ہمارا چاہنے والا ہے ہم لوگوں کا۔ اس نے کہا مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو امام نے کہا کیا تم میرے لیے کوئی کام کرے گا؟ اس نے کہا مولا حکم دے۔ مولا نے کہا کہ تجھے بصرہ جانا پڑے گا۔ سامرہ اور بصرہ کافی دور ہے، آلموسٹ 600 مائلس ہے، 600 مائلس ہے، نزدیک نہیں ہے۔ اور یہ بصرہ جو ہے کویت کے بالکل قریب ہے، اور بصرہ سی پورٹ ہے، شروع سے سی پورٹ ہے۔ آج بھی بصرہ عراق کی جو آئل ریفائنریز ہے اس میں ون آف دی بیسٹ ریفائنری جو ہے عراق کی وہ بصرے کے اندر ہے، اس لیے کہ وہاں پہ سی پورٹ ہے، وہاں سے جو ہے نا یہ ایکسپورٹ ہوتا۔ تو بہرحال امام نے بلا کے اس کو ایک لیٹر لکھا رومی زبان میں، رومی زبان میں لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کو ایک انویلپ میں رکھا، انویلپ میں رکھے اس کو بند کیا، بند کر کے اس پہ اپنی سیل لگائی، سیل لگا کے کہا کہ اور اوپر رومی زبان میں لکھا، اور کہا کہ یہ لیٹر لے لے اور 250 تومان یا 250 دینار کی ایک تھیلی میں رکھ کر، اس زمانے میں پیپر کرنسی نہیں تھی، نہ یہ پلاسٹک منی تھی، بلکہ اس زمانے میں کوائنس ہوتے تھے، جو گولڈ کوائنس ٹائپ ہوتے تھے وہ دینار میں ہوتے تھے، جو چاندی کے ہوتے تھے وہ درہم، بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ تو مولا نے 250 دینار یا 250 درہم ایک تھیلی میں رکھ کر اس کو سیل کیا، اپنا اسٹیمپ کیا، اور لیٹر لیا، لیٹر رومی زبان میں لکھا، اس کو اسٹیمپ کیا، اسٹیمپ کر کے مولا نے اس کے حوالے کیا عبداللہ ابن ابو بکر کو، اور کہا کہ تم فلاں دن فلاں تاریخ میں بصرے سے چلنا، سامرے سے چلنا، اور تم فلاں ڈیٹ پہ تم بصرہ پہنچو گے۔ جب تم مثال کے طور پہ منگل کے دن، ٹیوزڈے کے دن تم بصرہ پہنچے، جیسی بصرہ پہنچے تم صبح کے وقت فجر سے پہلے تم جو ہے پورٹ چلے جانا۔ پورٹ جب جاؤ گے تو وہاں پہ کچھ کشتیاں آئیں گی، کچھ بوٹس آئیں گی کہ جس میں کنیزوں کو اور غلاموں کو لے کر آئیں گے، اور جب کنیزیں غلامیں اس میں بیٹھ کر آئے تو تم دیکھنا کہ لوگ بازار لگا ہوا ہوگا، لوگ غلاموں کو خریدیں گے، کنیزوں کو خریدیں گے، اور ایک کنیز ہوگی جو حجاب میں ہوگی، چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا، جو بھی اس کو خریدنے کے لیے آگے بڑھے گا وہ بولے گی کہ نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی بلکہ میرا لینے والا آنے والا۔ کیا یقین ہے، کیا یقین ہے اپنے امام کے اوپر۔ کہا کہ دیکھیے ہر چیز خواب میں ہوئی ہے۔ یہ بیوی کو لاکھوں سلام، بی بی نرجس خاتون کو، ایمان کیسا پختہ ایمان تھا، کیسا یقین تھا ذات الہی پر، یقین تھا معصومین کے اوپر۔ کہا نہیں میرا لینے والا آنے والا ہے۔ امام نے ساری نشانیوں کو بتا دیا تھا کہ جو بھی آئے گا جا کے اس کنیز کے پاس جانا، وہ کنیز کے بعد میرا لیٹر دے دینا۔ امام نے رومی زبان میں لیٹر لکھا تھا، اور اس کے بعد یہ 250 درہم میں دے رہا کہ یہ جو بیچنے والا ہے، جو مالک ہے کنیزوں کا، غلاموں کا، اس سے تم بات چیت کرنا، بات چیت میں 250 پہ آگے بات رکے گی تو یہ پوری تھیلی اس کو دینا، اور کنیز کو لے کے یہاں جا، یہ میرا کام کر دے۔ اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں۔ جیسا مولا نے کہا ہی ٹریول آل دا وے، وہ آیا، آنے کے بعد صبح میں جو ہے وہ سیدھا پہنچا تو اسی انداز کے لوگ غلام اور کنیزوں کو خرید رہے تھے۔ انہی دوران میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی کنیز ہے جو چہرے پہ نقاب ہے اور وہ بکنا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہی چاہیے۔ اس نے رومی زبان کا لیٹر دیا، جیسی لیٹر دیا بی بی نرجس خاتون نے لیٹر کو دیکھا، رومی زبان میں دیکھا، اس کو بوسہ دیا، سر پہ رکھا، سمجھ گئی ہے کہ یہ امام کے پاس کا لیٹر ہے۔ بی بی نے پلٹ کے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس شخص کے حوالے بھیج دو۔ اس نے کہا گفتگو ہوئی، دوران گفتگو بات اسی پہ آ کے ٹھہری کہ جتنا امام نے پیسے بھیجے تھے۔ اس نے تھیلی دی، اور بی بی نرجس خاتون کو لے کے، میں آج کی لینگویج میں بول رہا، پورٹ سے لے کے بسے میں ایک گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے بعد گھر میں بیٹھا، گھر میں بیٹھنے کے بعد اس شخص نے بی بی نرجس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تو بی بی نرجس نے کہا سنو، لسن، میں کوئی کنیز نہیں ہوں، میں سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر ہوں، جس نے تم کو خط دیا ہے اس تک مجھے پہنچا دو بس کافی ہے۔ میں کنیز نہیں ہوں، میں سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر ہوں بس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے لے کر بی بی نرجس خاتون کو لے کر سامرہ پہنچی۔ ہم سامرے سے چلے تھے، پھر واپس سامرہ میں واپس آ گئے۔ سامرے میں 10ویں امام کے گھر میں، جہاں آج میرے مولا کا روضہ ہے، وہی جو ہے مولا کا روضہ ہے، وہی 10ویں امام کا گھر تھا۔ سیدھا 10ویں امام کے گھر پہ لانے کے بعد امام کے حوالے کیا۔ امام کو دیکھا، امام نے امام کو سلام کیا۔ امام کو سلام کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد امام سے گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو امام نے 10,000 دینار کی تھیلی نکال کے جناب نرجس خاتون کے سامنے رکھی، اور اب میرے ایک جملہ غور سے سننا، میں صرف ہسٹری بتا رہا اور کچھ نہیں۔ سامنے رکھا، سامنے رکھنے کے بعد بی بی نرجس خاتون سے 10ویں امام نے کہا کہ نرجس
میں یہ تم کو 10,000 دینار دے 10,000 کے دینار از big amount, very big amount at that time. 10,000 دینار دی اور دے کے کہا نرجس یہ 10,000 دینار لو اور میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آزاد کرنا ایک اجر عظیم ہے. آج کیا کریں, دعا یہ کریں, بی بی نرجس خاتون کو واسطہ دے کر زمانے کے امام سے دعا یہ کریں کہ اللہ بی بی نرجس اللہ کے بارگاہ میں اپنے فرزند امام زمانہ کو بول کے ہم کو گناہوں سے آزاد کرا دو, ہم کو گناہوں سے آزاد کرا دو, ہمارے سارے مرحومین کو گناہوں. یہ دعا, یہ جملہ بولنا کہ ہم کو سارے مرحومین جو ہماری ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار جتنے سارے مومنین و مومنات جس کی پہلی رات ہے, بی بی نرجس خاتون کو بولو 10 صلوات پڑھ کے کہ بی بی آپ اپنے فرزند کو بول کے, آپ اپنے فرزند کو بول کے جتنے ہمارے مرحومین ہمارے ماں باپ ہیں ان کو گناہوں سے آزاد کرا کے ان پہ رحمت کا نازل کرے. جب یہ کہا تو اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بی بی نرجس کو 10,000 بس میں آخری حصے میں 1 منٹ میں ختم کر رہا تقریر کو, میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا 45 منٹس میں روک دوں گا, پھر نیکسٹ ویک وہیں سے شروع کروں گا. کہا 10,000 کی تھیلی دی, بیگ دیا, دے کے کہا کہ یہ تم کو دے رہا ہوں اور تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کروں. یہ ایک آپشن ہے, بس آخری جملے. دوسرا آپشن کیا ہے, دوسرا آپشن یہ کہ اگر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا جو تم نے خواب میں دیکھا ہے, اگر تم نکاح کرو گی تو اللہ تم کو تمہارے وطن سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا, ہمارے امام زمانے کا امام ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا, ایک ایسا گفٹ دے گا کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہو جائے گا, جو حجت خدا ہے, جو عدل کو نافذ کرے گا. تو وہ یہ چاہیے یا یہ چاہیے. تو بی بی نرجس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو میں نے خواب میں دیکھا اس کی مجھے بشارت چاہیے. بس میں نے بات کو روکا. آپ کو انکمپلیٹ لگ رہا, انکمپلیٹ نہیں ہے. اب یہاں سے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ میں یہیں سے لے کے چلوں گا اور انٹرسٹنگ واقعات آ رہے ہیں, ویری ویری انٹرسٹنگ واقعات, اور دعائیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. سو نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اگین انشاءاللہ ٹھیک رات میں 9 بجے یا بٹوین 9 and 9 or 5 پہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آؤں گا. مولا اجر دے. بس ہم ایک دعا پڑھتے ہیں امام کی, اس دعا پہ محفل کو ختم کرتے ہیں, اپنی تقریر کو. سب مل کے آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں سلامتی کی دعا ضرور پڑھو. بسم اللہ, اور 5 صلوات پڑھنا, 5 ٹائم صلوات پڑھ کے ہم اس محفل کی قبولیت کے لیے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر رہے ہیں. 5 پہلے صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 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 یہ ہم 5 صلوات ہدیہ کر رہے, گفٹ کر رہے بی بی نرجس خاتون کو, ہماری ماں کو, اور بیوی کو یہ بول رہے کہ زمانے کے امام کو بول رہے کہ ہم نے یہ 5 صلوات اپنے آپ کی ماں کو حوالے کیا, ماں کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. مولا ہماری ایک مختصر سی صحیح کو قبول کر لو. جو جو لوگ اس کام میں انوالو ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرو. مولا اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھنا, میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا, ان کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھو. امام کے صدقے میں اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار میں بی بی نرجس خاتون کو بول رہا, آپ اپنے بیٹے کو بول کے جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دو. اللہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دو, سارے بیماروں کو امام زمانہ کورونا وائرس سے اور ہر بیماری سے بچا لو. مولا سب کی صحت اور عزتوں کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دو سوا غم حسین کے. ایام عزا محرم بالکل قریب ہے, آپ عزاداری کے ضامن ہیں. این طالب بدم المقتول بکربلا, آپ وارث کربلا ہے. مولا آپ عزاداری کی حفاظت کرنا. جس شان سے ہر سال دنیا بھر میں عزاداری حسین ہوتی, مولا ایک ایسا معجزہ دکھاؤ کہ اس سال بھی اسی انداز سے عزاداری حسین ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ السا وفی کل سا ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل.